اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، انسان کب برا بنتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالح کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا کون ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے کچھ اڑا دو، ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، بلکہ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔
کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ۔ اللہ بھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے، رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے یہ تجھے تکلیفیں دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے دکھ بھی ایک نعمت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر تم دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔